نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شان کے لیے ہے کہ جس مالک الملک نے ہمیں اشرف المخلوقات کے اندر سے پیدا فرمایا اور اپنے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. حضرات ذی وقار، میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر میرے اللہ نے اپنے کچھ پیارے بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اے میرے نبی، جو آپ کے یہ صحابہ ہیں جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. حضرات ذی وقار، میرے نبی کے صحابہ کون صحابہ؟ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے. پھر صحابہ پہ اعتراضات کریں. حضرات ذی وقار، میرے نبی کے پیارے صحابہ کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پیارے نبی، یہ صحابہ جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں یہ کفار پہ سخت ہے لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں. حضرات ذی وقار، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا بہت مقامات پر تذکرہ فرمایا. حضرات ذی وقار، میں آپ کے سامنے چند صحابہ کرام کی ان کے واقعات سناتا ہوں. حضرات ذی وقار، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کافر نے اپنے پاس رکھا ہے. حضرات ذی وقار، میرے نبی کے پیارے صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، میرے نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، میرے نبی کی فرما برداری کرتے ہیں. امیہ کافر میرے نبی کے پیارے صحابہ پر ظلم بھی کرتا ہے، گرم کوئلوں پر لٹا دیتا ہے، پھر بھی آہت کے ترانے بلند کیے جا رہے ہیں. پھر اللہ نے جو رتبہ اور مقام دیا، چلتے زمین پہ تھے، اللہ ان کے قدموں کی آہٹ تو جنت میں سنائی دیتے تھے. حضرات ذی وقار، پھر ہمارے ملک میں اگر کسی کی زبان سے زہر اگلتا ہے تو صحابہ کے بارے اگلتا ہے. جو قانون دان ہیں، باقی قانونوں میں ان کی زبانیں چلتی ہیں، لیکن صحابہ کی باری آتی ہے ان کی زبانیں گم ہو جاتی ہیں، زبانوں پہ تالے لگ چکے ہیں. حضرات ذی وقار، جس کا دل کرتا ہے اماں جی عائشہ صدیقہ پر تان کرنے شروع ہو جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے مدینہ کی ریاست جس میں نہ نبی کے صحاب کا نہ نبی کے پیارے صحابہ کا خیال رکھا جاتا ہے. کون صحابہ جنہوں نے میرے نبی کی صحبت اختیار کی؟ حضرات ذی وقار، میرے نبی کے اتنے قریب اتنے پیارے صحابہ. حضرات ذی وقار، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ساتھ غار ثور میں چلتے ہیں. غار ثور میں اپنے پیارے نبی کو اپنی گود میں لٹا کر سلا دیتے ہیں. ایک سانپ آتا ہے، میرے نبی کے پیارے صحابی ابو بکر کے پاؤں پر کاٹ لیتا ہے. حضرات ذی وقار، میرے نبی کے پیارے صحابی اتنا گوارا نہیں کیا کہ درد کی شدت کی وجہ سے اپنے نبی کو جگا دیا جائے. آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. حضرات ذی وقار، ایک آنسو کا قطرہ میرے نبی کے پیارے مکھرے پر پڑتا ہے. میرے نبی کی آنکھ کھلتی ہے، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب جی، میرے پاؤں میں سانپ نے ڈس لیا ہے. میرے نبی نے اپنے منہ سے
لواب دہن نکالنا میرے نبی کے پیارے صحابی کے پاؤں پر لگانا. حضرات ذی وقار اس وقت پھر ہمارے ملک میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو نکال دینا چاہیے کیونکہ ابو بکر ٹھیک نہیں, عمر کو نکال دینا چاہیے. جس کا دل کرتا ہے جو مرضی دل بنا لیتا ہے کہ اگر کسی کا زہر اگلتا ہے صحابہ کی عظمت پہ اگلتا ہے, اما جی عائشہ پر اگلتا ہے. حضرات ذی وقار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی بھی ہیں, کاتب وحی بھی ہیں, پھر بھی ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. حضرات ذی وقار یہ مدینہ کی ریاست ہے جس میں نہ صحابہ کا احترام کا خیال ہے. حضرات ذی وقار کون صحابہ؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ نے اس دین اسلام کی وجہ سے سولی پہ لٹکا دیا, اور قریش کہتے ہیں, کفار مکہ کہتے ہیں, اے خبیب آج تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ کاش آج میری جگہ میرا نبی محمد ہوتا, ہم تجھے رہائیاں دے دیتے ہیں. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ظالم میرا تو دل یہ بھی نہیں کرتا کہ میں اپنے نبی کے پاؤں میں میرے سامنے میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے. پھر اتنی مشقتوں کے بعد, اتنی تکالیف کے بعد پھر صحابہ پر زہر اگلے تو پھر مسلمان یہ نبی کا امتی اس کی زبان پہ تالا لگ جائے, جس کا دل کرے جو مرضی کرے, کوئی نہ روکے, کوئی نہ اس کو تھامے. حضرات ذی وقار میرے نبی کے پیارے صحابی میرے نبی کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوتے ہیں, غزوات میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے. حضرات ذی وقار ایک صحابی میرے نبی کے پہلے ایک صحابی کے پاس پانی لے کے جاتا ہے, وہ پانی مانگتا ہے, زخمی ہوتا ہے. ابھی نبی کا صحابی پانی پینے لگتا ہے, ادھر سے ایک اور صحابی کی آواز آ جاتی ہے. حضرات ذی وقار میرے نبی کے پیارے صحابی اپنے دوسرے صحابی کے پاس پانی لے جاتے ہیں. دوسرا صحابی پانی پینے لگتا ہے تو تیسرے صحابی کی آواز آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے شاید میرے سے زیادہ میرے اگلے بھائی کو طلب ہو. حضرات ذی وقار اسی طرح تینوں صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں. حضرات ذی وقار کون صحابہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کرے اولئک هم المتقون صحابہ, کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ. حضرات ذی وقار پھر شاعر نے کیا خوب کہا, یہ گل نہ ہوتے تو یہ پھول نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا, یہ پھول نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا, یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہوتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.